عرب دنیا میں جمال عبد الناصر کے ناصرزم یعنی عسکری قوم پرستی اور جمہوری انقلاب کا جادو ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ وہابی مذہب کے ڈھانچے اور امریکہ کے ساتھ گہرے اتحاد نے خاص بلند اور خطرناک مقام دے رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے نقشے پر سرد جنگ یعنی امریکہ اور سوویت یونین کی باہمی کشمکش ہر بڑے فیصلے کی سمتیں طے کر رہی تھی۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ بہت سارے واقعات ہسٹری اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، پروفیسرز جانتے ہیں، مگر عام لوگوں کے علم یا اجتماعی یادداشت میں وہی باتیں رہتی ہیں جنہیں کوئی ماہر عام لوگوں کے سامنے ایک مقبول طریقے سے پیش کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں آج موجودہ حالات اور مشرق وسطیٰ اور اس سے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے، اس کے ایک واقعے کا ذکر کروں گا، اور یہ واقعہ ہے 1969 یعنی 1969 میں سعودی رائل ایئر فورس کے افسران کی سعودی بادشاہت کے خلاف مبینہ بغاوت کی کوشش میں۔ اس موضوع پر 4 حصوں میں اپنا پوڈ کاسٹ ترتیب دیا ہے۔ اس وقت پیش خدمت ہے اس کا پہلا حصہ۔ تو بات کرتے ہیں کہ 1969 کا سال عرب دنیا کے لیے ایک اسٹریٹجک ٹیکٹونک پلیٹوں کے ہلنے کا ایک بے چین اور بھڑکتا ہوا دور تھا۔ 1967 کی 6 دنوں کی عرب اسرائیل جنگ گزرے 2 برس ہو چکے تھے، مگر اس شکست کا دھواں ابھی تک ریاض، قاہرہ، عدن، دمشق، بغداد اور دوسرے عرب دارالحکومتوں میں اور وہاں کی ایک اربن مڈل کلاس میں وہاں پہ اس کی فضاؤں میں وہ ذلت کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جو اس جنگ میں شکست کی وجہ سے عرب دنیا نے محسوس کیے تھے۔ عرب دنیا میں جمال عبد الناصر کے ناصرزم یعنی عسکری قوم پرستی اور جمہوری انقلاب کا جادو ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا اس جنگ کی شکست کے بعد، جو سرد جنگ کی تقسیم میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو مشرق وسطیٰ میں گہرا کر رہا تھا، بڑھا رہا تھا۔ لیکن ناصرزم کی بجھتی ہوئی آگ کی چنگاریاں ابھی تک عالم اسلام کی انٹیلیجنشیا اور عسکری اداروں سے جڑے نوجوان افسروں کے دل و دماغ میں غم و غصے کے طوفان پیدا کر رہی تھیں۔ ایسے میں سعودی عرب، جسے خاندان سعود کی بادشاہت، وہابی مذہب کے ڈھانچے اور امریکہ کے ساتھ گہرے اتحاد نے خاص بلند اور خطرناک مقام دے رکھا تھا، اپنے اندر ایک خاموش مگر گہرا تلاطم چھپائے بیٹھا تھا۔ عالم عرب کی بائیں بازو کی قیادت سے دائیں بازو کی بنیاد پرست اسلامی قیادت کی طرف اب یہ قیادت جو تھی عالم عرب کی وہ سرک رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے نقشے پر سرد جنگ یعنی امریکہ اور سوویت یونین کی باہمی کشمکش ہر بڑے فیصلے کی سمتیں طے کر رہی تھی۔ مشرق وسطیٰ اس وقت عالمی طاقت کی شطرنج کی بساط تھا۔ ایک طرف امریکہ تھا جس کی نظریں تیل کے ذخائر، سعودی بادشاہت اور خلیجی ریاستوں پر مرکوز تھیں، اور دوسری طرف سوویت یونین تھا جو مصر، شام، عراق اور یمن جیسے ملکوں میں فوجی مشیروں، ٹینکوں اور لڑاکا جہازوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اس عالمی مقابلے میں عرب دنیا کے لیڈر جمال عبد الناصر، جو ناصرزم یعنی فوجی قوم پرستی اور عرب اتحاد کے علمبردار تھے، سوویت بلاک کے ساتھ جھکاؤ رکھتے تھے، جبکہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی قیادت میں امریکی بلاک کا ایک بنیادی ستون کھڑا ہو رہا تھا، اور بائیں بازو کی اور لبرلزم کے نظریات کے جو بہت سخت مخالف تھا، یہ جو شاہ فیصل کی قیادت میں ایک بلاک تھا۔ اس علاقائی تفریق نے سعودی معاشرے میں ایک انڈر کرنٹس کی جنگ پیدا کر دی تھی۔ سعودی انٹیلیجنسیا، خاص کر مغربی ممالک سے پڑھے لکھے نوجوان اور عسکری اداروں سے وابستہ نوجوان افسران ناصرزم کے انقلاب، قوم پرستی اور فوجی طاقت کے نعرے سے بہت متاثر تھے، جبکہ شاہی خاندان اور مذہبی طبقہ سختی سے بادشاہت اور امریکی اتحاد کے محافظ تھے۔ یمن میں 1967 کے بعد قائم ہونے والی سوشلسٹ جنوبی یمنی حکومت کے کھلے عام سعودی عرب کے حکمران طبقے کے خلاف باغی گروہوں کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ مصر، شام اور عراق میں فوجی حکومتیں نئی بغاوتوں کی پشت پناہی کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ان حالات میں
سعودی عرب وہ آتش فشاں بن چکا تھا جس کے اندر عالمی طاقتوں، علاقائی نظریات اور اندرونی خانہ جنگی کی تینوں لاوے دہک رہے تھے، اور رائل سعودی ایئر فورس جو پڑھے لکھے قوم پرست طبقے کا ادارہ تھا، ان انڈر کرنٹ سے کیسے بچ سکتا تھا؟ پبلک انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کی تفصیلات، امریکی آفس آف ہسٹورین کے سفارتی ریکارڈز اور برینڈائز یونیورسٹی کی ریسرچز کے مطابق بے چینی سب سے زیادہ رائل سعودیہ ایئر فورس میں تھی، یعنی فضائیہ جو جدید تربیت یافتہ افسران، بیرون ملک تعلیم یافتہ نوجوان اور موز اور سعودی ایک اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے افسروں کا ایک مرکز تھی۔ عرب دنیا کے کئی ملکوں میں اسی دور میں بغاوتوں کی ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی، کبھی کہیں بغاوت ہو رہی، کوئی کامیاب بھی ہو گئی، کوئی ناکام بھی، لیکن ایک جو اس زمانے کے یہ نوجوان افسران جو تھے یا نوجوان انٹیلیجنسیا تھی، اس کے دماغ میں بائیں بازو کی اور قوم پرستی کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو سعودی ایئر فورس میں بھی بہت سے افسران ایسے تھے جو حجاز کے شہروں جدہ، مکہ، مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، جہاں کبھی ایک الگ بادشاہت مملکت حجاز ہوا کرتی تھی۔ تو اس علاقے سے تعلق رکھنے والے افسروں میں دو نمایاں نام تھے، سعودی فضائیہ کے سینئر افسر کرنل داؤد رومی اور ایک تجربہ کار فلائٹ کمانڈر کرنل سعید العمری۔ ان دونوں کے ساتھ حجازی تاجر خاندان کا ایک فرد میجر یوسف طویل بھی شامل تھا، جسے کچھ مورخین کے مطابق ریاض کی مطلق العنان حکومت سے پرانی ناراضی تھی۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کا جو ریکارڈ ہے اس کا کہہ لیں کہ ایک ہے فارن آفس ریلیشنز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس FRUS، تو یہ اس کا ایک آفس آف ہسٹورین ہے، اور اس کی جانب سے کئی برس بعد جب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں تو دستاویزات جو ان کو جلد کی صورت میں شائع کیا جاتا ہے جو آن لائن اویلیبل ہے، اور اس میں جو اس زمانے کے اہم فیصلے یا کورسپونڈنس یا ڈسپیچز یا بریفس آئی ہوتی ہیں یا انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہوتی ہیں، وہ ایک قسم کی وہ موجود ہوتی ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستند تاریخ بھی ہے، لیکن امریکی پرسپیکٹو سے اور باقی علاقوں کی کچھ اطلاعات بھی ملتی ہیں اس میں۔ تو اس کے مطابق جون اور جولائی 1969 میں سعودی رائل ایئر فورس کے افسران ایک ایسا منصوبہ بنا چکے تھے جسے اگر بیان کیا جائے تو آج بھی یقین نہیں آتا ہے۔ اچھا، یہ امریکی ڈاکومنٹس میں ہے۔ دیگر ریسرچرز کے مطابق منصوبہ جس کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے وہ یہ تھا کہ رائل ایئر فورس کے چند لڑاکا طیارے، جو بلکہ بہترین قسم کے جو ہے لڑاکا طیارے F-86 وغیرہ اس زمانے میں بہترین تھے، جن میں اس وقت کے جدید ترین جیسے لائٹننگ جیٹ بھی شامل تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ریاض میں قائم شاہی محل پر اچانک بمباری کی جائے گی۔ بادشاہ شاہ فیصل اور دیگر اہم شہزادوں کو ہلاک کر دیا جائے گا یا بے اثر کر دیا جائے گا، اور پھر ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر کے ایک نئے عرب جمہوریہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب عراق، شام اور یمن میں عسکری انقلابات آئے دن برپا ہو رہے تھے، اور سعودی عرب کے حکمران جانتے تھے کہ اگر ایک بار افسران نے بغاوت کر دی تو انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کی دستاویزات کے مطابق جون 1969 کا مہینہ آتے ہی سعودی عرب کے خفیہ اداروں نے ایک غیر معمولی سی بے چینی محسوس کرنا شروع کی۔ امریکی آفس آف ہسٹورین کی FRUS کے کیبل نمبر کے مطابق، جو کیبل نمبر D133 ہے، کہ اسی ماہ سعودی حکام نے اچانک شک کی بنیاد پر گرفتاریوں کا ایک پہلا سلسلہ شروع کیا، اور اس کیبل میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کئی سعودی فضائیہ کے افسران اپنے ہم اثر انقلابی ممالک، مثلا خصوصاً کہہ لیں کہ تو مصر ہے، اس کی ناصر حکومت سے نظریاتی یا ذاتی رابطے میں تھے۔ سعودی عرب میں 1973 میں سعودی ایئر فورس کی بادشاہت کے خلاف مبینہ بغاوت کے بارے میں 4 حصوں پر مشتمل پوڈ کاسٹ کا پہلا حصہ آپ نے سنا مجھ سے۔ اگلے یعنی دوسرے حصے میں اس مبینہ بغاوت کی باقی کہانی پیش کی جائے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔